الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الإصباح فاصنع بما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غیر محترم بھائیو دوستو، یہ حدیث بخاری شریف میں سے ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. یہ نصیحتانہ کلمات ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم سے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو. اذا اصبحت صبح وإذا امسيت المساء، کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اور زندگی عطا فرمائی. جو دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس دن کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئے اور پھر صبح جب ان کو دیکھا جائے تو ان کی موت قائم ہوتی ہے. ابھی ہمارے قریبی زمانے میں حاجی عبداللطیف صاحب آئے مکہ آئے، رات کو سوئے اچھے لگے اور جب ان کے گھر والوں نے ان کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے ان کے گھر پر تشریف کیے تو ان کی روح پرواز کرتی کہ انہوں نے تو اچھی زندگی گزاری، آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاری. تو اس حدیث میں یہ پیغام دیا جائے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو. خلاصہ یہ کہ آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگے ہو. ایک موقع پر فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کہ دیکھو، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی مسافرت ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اصل رہنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے انہوں نے آخرت کی زبردست تیاری، ایک ایک اللہ والے اور ایک ایک صحابی رسول کے واقعات اٹھا کر دیکھی. زبردست انہوں نے آخرت کی تیاری کہ جس خالق اور جس مالک کے سامنے جانا ہے کچھ لے کر جانا. موت کے وقت جب ملک الموت آئیں گے، ملک الموت دو قسم کے لوگوں کے پاس آتے ہیں. ایک اچھے قسم کے لوگوں کے پاس جنہوں نے اچھی زندگی گزاری تو ان کے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. یا یہ کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، راضی ہے تم مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہے، کوئی بات نہیں. ایسے لوگوں کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اس سے پہلے گودرا میں ایک امام مسجد تھی،
انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھا اور خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کی حالت میں اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ ایسے بے شمار لوگوں کے احوال کتابوں میں ملتے ہیں، بلکہ ابھی ہمارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طریقے سے ایسے ہمارے اس ملک کے راشٹرپتی تھے ایک ابوالکلام، وہ اس طریقے سے لاکھوں کے سامنے وہ لیکچر دے رہے تھے، مشہور و معروف شخصیت گزری ہے، لاکھوں کے سامنے لیکچر دے رہے تھے، سب موجود ہے، لاکھوں کی تعداد، اور لیکچر دیتے دیتے زبان لڑکھڑائی اور وہیں پر سب کے سامنے دم توڑ۔ اس حدیث میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آدمی دنیا اور سب ممافیہ سے بے خبر ہو جائے، کھو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کامل اور مکمل، جس دین میں کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ کسی سے مسکرا کر بات کر دینا یہ بھی بہت بڑا چیز۔ فرمایا کہ کسی کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر دے، اس پر مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ ہر وقت چہرہ بگاڑ کے رکھے اور چہرے کو غصے والا بنا کے رکھے، بلکہ ہم لوگ کا تو یہ حال ہے کہ اسی غصے والے چہرے کے ساتھ ہم گھر پر بھی جاتے ہیں، ہماری عورتیں سمجھ جاتی ہیں، ٹینشن میں باہر چھوڑ کے نہ جائے، لیکن یہی غصے والا چہرہ اور یہی ٹینشن والا چہرہ ہم اپنے گھر پر بھی اس طریقے سے لے کر جاتے ہیں۔ گھر والے بھی دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ منتظر رہتے، انتظار کرتے، بچے انتظار کرتے ہیں کہ ابا، اس طریقے سے بیویاں انتظار کرتی ہے کہ ہمارے شوہر آئیں گے، لیکن وہی غلط چہرہ لے کر، غصے والا چہرہ لے کر، جلال والا لے کر چہرہ، بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بچے بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں، پھر بچے بھی دور رہتے ہیں، ان سے بچے بھی دور رہتے ہیں۔ بچوں کو باپ کی محبت چاہیے، بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ان کو ماں باپ کا پیار ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ پیار محبت نہیں۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا، اتنے مشغول آدمی، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت ہونا۔ ان کا یہ جو لڑکا عاصم انتقال کر گیا، بظاہر دماغی کمزور، لیکن اس کے باوجود حضرت اس اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار و محبت کا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو حضرت اتنے صدمے میں آتے ہیں، اتنے غم میں آتے ہیں کہ بیان تقریر سب چھوٹ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ وقتی طور پر صدمات آتے ہیں، غم آتے ہیں، زندگی میں حالات آتے ہیں، حالات ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طریقے سے سنبھال لیتے ہیں، ورنہ کون آدمی سنبھل سکتا؟ تو ہمیشہ اچھے چہرے کے ساتھ رہنا، خوش مزاجی کے ساتھ رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور ہر وقت چمکتا رہتا تھا، اور آپ خوشی کی حالت میں رہتے تھے۔ رنج کے موقع پر، غصے کے موقع پر وہ بھی آپ تھوڑی دیر رہتے تھے، پھر آپ جلدی سے اپنی کیفیت کو بدل لیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحاً اور تفریحاً اس قسم کی باتیں بھی آپ کے ذریعے سے، کبھی کبھی آپ مذاق بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے آنکھ پر اس طریقے سے اپنا دونوں ہاتھ رکھے اور آپ مذاق کر کے کہ بتاؤ کون، بتاؤ کون۔
وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کھول سکتے ہیں، پہچان گئے، یا نبی اللہ آپ ہیں، میری یہ خوش نصیبی کی بات ہے، میری یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس طریقے سے دل لگی کی باتیں کی۔ ایسے ہی گڑیا کا وہ عجیب و غریب قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت کا سوال کر رہی کہ یا نبی اللہ میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے۔ وہ بڑھیا گھبرا گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی اماں تو گھبرا مت، تو جنت میں جائے گی جوان بن کر، حسین بن کر، خوبصورت بن کر، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، بوڑھی عورت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو شباب عطا فرمائے گا۔ دیکھو دنیا میں بوڑھاپا چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی جوانی کو سوچتا ہے کہ وہ میری جوانی کہاں چلی گئی، کیا مرد کیا عورت، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی، تمنا ہوتی ہے کہ پھر سے وہ کیونکہ جوانی میں ایک عمر ہوتی ہے، جوانی میں اور ایک امنگ ہوتی ہے اور خواہشات ہوتی ہے۔ جوانی جنون بتلائے کہ آدمی جوانی میں مست رہتا ہے، لیکن یہ تھوڑے دنوں کے لیے جوانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایسا نظام بنایا، تھوڑے دنوں میں سب کے اوپر اثر آتا ہے، چاہے دیوار ہو، کتنا مضبوط سے مضبوط دیوار بنایا جائے اس کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کو بھی گرانا پڑتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کو بھی ڈھانا پڑتا ہے۔ ایسے بوڑھی عورتیں کتنی وہ تلاش میں رہتی کہ ہماری جوانی پھر سے آ جائے، وہ چہرے پر حسن اور وہ چہرے پر تر و تازگی اور وہ چہرے پر جو پانی اور آنکھوں میں جو پانی اور ایک لذت ہوتی ہے، جوانی میں ایک لذت ہوتی ہے، لیکن جوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اکیلے نہیں ہوتے، وقتی طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جس کو بھی داخل کیا جائے گا وہ 30 اور 32 سال کی عمر کو، 30 اور 32 کیا مرد کیا عورت، وہ بڑھاپا وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ یہاں بڑھاپے سے لوگ گھبرا چکے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے بال سفید ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا گال چپک جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے آنکھوں میں سے روشنی چلے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، کانپنے لگے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ لکڑی آ جائے میرے ہاتھ میں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری کمر جھک جائے، لیکن یہ سب ہوتا ہے دنیا میں ایک حد تک۔ گاما پہلوان تھا، اس کی یہ حالت تھی کہ کوئی اس سے مقابلہ نہیں، انڈیا پاکستان سب میں اس کا نام ہے، وہ لوگوں کو یوں پھینک دیتا چاہے ایسے، لیکن جب اس کی آخری وقت، جب اس کا بڑھاپا آیا، دیکھا گیا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھانا پڑتا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اس کو چلایا جاتا تھا۔ پہلوان دیکھ یہ دنیا میں آتے ہیں، ہیکل مائل مشہور ہے، وہ سب کو ہنسانے والا تھا، سب کو ہنسانے والا تھا، اس کے بڑے بڑے پروگرام چلتے تھے، بہت بڑے بڑے پروگرام چلتے تھے، لاکھوں روپے ٹکٹ ہوتے تھے، اس کے بڑے بڑے پروگرام لوگوں کو ہنسانے والے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بڑھاپے کے قریب پہنچا تو اس کی ہنسی سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اب وہ رنج و غم آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پکڑا، آخر میں اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، آخر اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ بلکہ آپ کو زیادہ نہ معلوم، ہمارے یہاں جو آتے مولانا یونس صاحب پالن پوری، یہاں آتے مولانا عمر صاحب کے بیٹے ابھی مدینہ المنورہ ہیں، پوری زندگی دین کے کام میں لگا دی، تو وہ مولانا کے پاس آئے اور
مولانا ہی نے اس کو کلمہ پڑھایا، مولانا یونس مالر پوری، انہوں نے ہی اس کو اس طریقے سے کلمہ پڑھایا۔ تو اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ ہنستے ہوئے اپنی زندگی گزارو، غم میں نہ رہا کرو بلکہ خوش رہا کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی حزن ملال نہیں ہوتا۔ اس کا ہماری زبانوں میں یہ جو ٹینشن ہے نا، جس کو دیکھو ہر ایک نے ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، جس کو یہ اللہ والوں کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ ٹینشن ڈپریشن یہ انگریزی لفظ ہے، اسلامی لفظ بھی نہیں ہے، اردو میں بھی یہ نام نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں انگریزوں کو، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، معصیت کرنے والے ہوتے ہیں، انہی کو ٹینشن آتی ہے، نیک بندوں کو ٹینشن دیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے بس میں حدیث کا ٹکڑا بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں یہ فرمایا وَاصْنَعْ بِمَا شِئْتَ إِذَا لَمْ تَصْنَعْ، کہ دیکھو حیا کے ساتھ، پاکدامنی کے ساتھ، شرم کے ساتھ زندگی گزارو۔ آخر کا یہ خلاصہ ہے کہ جب تمہارے اندر سے شرم نکل جائے، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، تو پھر تم جو کچھ چاہے جیسا کرو، کوئی بول نہیں پائے۔ جب آدمی بے شرم ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے۔ اذا لم تستحی شئت، کہ جب تمہارے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو تم جو کچھ چاہے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرمیلے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کنواری بچیوں سے زیادہ آپ شرمیلے تھے۔ آپ شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، ایک مرتبہ آپ ایسے بیٹھے تھے، ایسے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھے، لیکن ایک مرتبہ ایسے آپ تشریف فرما تھے، اور کچھ کپڑے کی بھی حالت صحیح نہیں تھی، گریبان وغیرہ اس طریقے سے کھلا ہوا اور ایسا تھا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ اسی طریقے سے بیٹھے، آپ کے اندر حرکت بھی نہیں، آپ اسی طریقے سے بیٹھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آپ اسی طریقے سے بیٹھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، تو جیسے عثمان رضی اللہ تعالی تشریف لائے، آپ نے اپنی حیت کو بدل دیا، آپ نے اپنے پیر کو بھی سکوٹ لیا، گریبان بھی صحیح کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا نبی اکرم یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اپنی اسی حیت کے حالت پر رہیں، اور جب عثمان آئے رضی اللہ عنہ تو آپ نے حیت کو بدل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایسی شخصیت ہے کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا، عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا، یہ فرشتے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ہم کوئی ایسے افعال نہ کریں جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ جیسے سطر کی حالت میں فرشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، الگ سے ہو جاتے ہیں، تو سطر کھولنے کی مختصر اجازت ہے جتنی ضرورت ہے۔ مثلا استنجا کرنا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ ہے، اپنی اور بھی بشری ضروریات ہیں، تو جتنا کم سے کم وقت لگے، جتنا کم سے کم وقت لگے، کیونکہ مجبوری ہے، اور جلدی سے سطر کو ڈھانکنے کی کوشش کریں۔ تنہائی میں بھی سطر کھول کے رہنے کی اجازت نہیں دیا ہے شریعت، کہ جہاں تک ہو سکے اپنی سطر کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ شرم میں، حیا میں کہ جھوٹ نہ بولو، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہ کرو، فرشتوں سے حیا کرو، کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے فرشتے فوراً ہٹتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی نافرمان، چاہے صغیرہ کرے چاہے کبیرہ کرے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے،
فرشتہ فوراً ہٹ جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طریقے سے کچھ لوگ آئے تو پہلے اچھی بات کر رہے تھے، لیکن سامنے والے نے کچھ ایسی غلط بات کہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خود سے گیا، وہ گالی دے گا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر بس کرو بس کرو، جب تک تم چپ تھے تو فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، تم نے بھی اس کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دیا تو فرشتہ ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ ان احادیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق